وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے صدقے جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج پھر ہمیں الحمدللہ رب العالمین پھر اس میٹنگ سے جوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ہم ایک دوسرے کو الحمدللہ رب العالمین یہ دعوت نہیں دے رہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے برتھ ڈے پارٹی ہے، مایوں ہے، مہندی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب جو ہے ایک دوسرے کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور دین کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ہم روزانہ الحمدللہ رب العالمین پہلے حقائق صحابہ، پھر ہم نے حصہ قرآن، اور پھر الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے بعد حصہ نماز۔ اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کے فضائل اعمال سے اللہ پاک ان کو کروا رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان، مال، علم و عمل، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا رزق عطا فرمائے جس سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، جو حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حلال رزق، دیکھیں آپ کے ایک مثال ہے کہ میرے میاں ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ پورے دن جو ہے صبح 7 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ہے مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور رزق حلال لے کے آتا ہے، جو اس کی دہاڑی ہے، جو اس کی مزدوری ہے، لیکن اس رزق حلال سے کیا خریدتا ہے؟ گوشت یا دودھ یا اس طرح کی چیز۔ تو وہ طیب، وہ کیا ہے؟ حلال رزق ہے، حلال رزق ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اس نے دودھ لے کے آیا یا گوشت کا لفافہ رکھا، اس میں آ کے کتے نے منہ مار دیا، تو وہ طیب اور طاہر نہیں رہا۔ یعنی وہ حلال رزق تو وہ حلال پیسوں سے تو آیا، لیکن اب طیب و طاہر نہیں رہا۔ دل نہیں کرے گا کہ اسے کھائیں، اور بالکل کھانا بھی منع ہے کہ اگر کتے نے منہ میں ڈال دیا ہے اس میں تو منع ہے، یعنی بالکل ہی حرام ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب طاہر اور اللہ تعالیٰ رزق حلال کی یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طیب طاہر رزق حلال عطا فرمائے۔ تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ پھر یہ ہوگا کہ جیسے آپ اپنے پیسوں سے برگر خریدیں گی تو امید یہی ہے کہ برگر میں وہ کوئی مردہ مرغی نہیں ڈالیں گے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ پوائنٹ تھا جو سمجھانے سے رہ جاتا تھا، اور اللہ پاک نے اس کو دل میں زبان پہ جاری فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی ساگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے پر جلانا شروع کر دیا ہے بھڑکانا شروع کر دیا بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی جو صبح سے لے کے اب تک ظہر تک اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس کو بری کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے کوئی گھریلو کام کہ چلو رات آئے گی تو میں کپڑے استری کر لوں گا یا اس طرح کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ برائیوں یعنی زنا کاری، بدکاری اور چوری کے کاموں میں اور سمگلنگ وغیرہ میں اور ہیرا پھیری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں یعنی نماز وظیفہ وغیرہ میں کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ کون اپنے اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے اور اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو مطلب یعنی صغیرہ گناہوں سے بھی الحمدللہ اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ جو ہے شرط یہ ہے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ اور یہاں پر اس کو میں کر دیتی ہوں کہ توبہ کی 3 شرائط ہے۔ توبہ کی یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہوا ہے، لیکن نئے آنے والوں کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے پھیرا دے دیتی ہوں کہ پھیرا دے دیتی ہوں کہ بھائی آسانی ہو جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ کی 3 شرائط ہیں کہ دل میں ندامت محسوس ہو، ہائے اللہ میں نے یہ فلاں ایک مثال ہے کون سے گناہ، میں نے پکچر دیکھ لی، گانا سن لیا، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، دل سے توبہ کرنا، ندامت محسوس کرنا، ہائے میں نے کیا کیا، آج اللہ کے وقت کو اس پکچر میں لگا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں تو یہ اوقات کار الحمدللہ کہاں لگاتے ہیں۔ میں کسی صحابی وغیرہ کی مثال نہیں دے رہی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک وقت تھا کہ کوئی پکچر اور کوئی ڈرامہ رہتا نہیں تھا، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے پکچر میں ضائع، اور ایک وقت آیا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے ایسی توبہ عطا فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین کے 1997 سے 1997 یعنی اب سمجھ لیں 26 سال یا 25 سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ صدقے اللہ کے کہ جس نے جو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ کوئی پکچر، کوئی ڈرامہ، کوئی گانا نہیں الحمدللہ۔ تو پھر کیا، اس لیے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کے لیے بشرط کہ دل میں گناہوں پر جو ہے ندامت ہو، ملامت ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور تیسرا یہ کہ اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا کبھی خیال نہ پیدا ہو۔ یہ ہے توبہ کی 3 شرائط کہ توبہ پر گناہ پر ندامت، اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ گناہ کبھی بھی کرنے کی طرف خیال نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ طرفا النہار، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری جو یعنی ہم دن کے سروں پہ یعنی فجر کی نماز اور یہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ہماری یہ دنیا کا پہلا دنیا کی پہلی یہ سمجھ لیں کہ درس گاہ ہے دنیا میں آنے کے بعد، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو باقی نہیں رکھتا، مٹا دیتا ہوں، تمہاری سیئات کو حسنات بنا دیتا ہوں۔ حالانکہ اگر خدا نخواستہ ایک بندہ ایک رات بھی جیل میں رہ آئے تو 15 سال بھی 20 سال بعد بھی اس کا ریکارڈ نکالے گئے تو اس میں نکلے گا کہ یہ ایک رات یا 2 راتیں جیل میں کاٹ کے آیا فلاں فلاں جرم میں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی آپ کے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی آپ کا جو ہے اس کا وہ نہیں ہے، کوئی
آپ کے نامہ اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے رات اور آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی توفیق ہے، جن کو توفیق ہے ان پر الحمدللہ، اور جن کو توفیق نہیں ہے ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی تہجد گزاروں میں شامل فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے، اور دوسری وہ جماعت جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، زنا کاری میں اور غلط قسم کے کاموں میں تو مشغول ہو جاتے ہیں کہ آج فلاں جگہ فلاں کے ساتھ زنا کرنا ہے، آج فلاں کے ساتھ یہ، مطلب اس طرح کے گندے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے تو یہ رات باعث خیر ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو منا رہا ہے، اپنے اللہ کو منا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منا رہا ہے، منائے جا رہا ہے، اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور کسی کے لیے وبال ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے غلط کام کہ جی میں فلاں جگہ جا کے زنا کروں گا، چوری کروں گا۔ یہ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا، یعنی اس نے نہ کوئی نیکی کمائی نہ گناہ کمایا، وہ سو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی حساب برابر سرابر رہا، جیسے سویا ویسی اڑ گیا، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ۔ لیکن جو لوگ رات کو تہجد کو استعمال کر لیتے ہیں بڑے ہی عظیم لوگ ہیں، اور بڑا جھک کر سلام کرنے کو دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور بڑا اس ایسے موقع پر ایک بہن جو ہماری دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں، 1 سال ہو چکا ہے، اب تو 1.5 سال بھی ہو گیا تقریباً، تو وہ بہت یاد آتی ہیں جو تہجد گزار تھیں، اور جو اللہ پاک نے جن کو وہ کہتی تھی کہ یہیں سے اسی پلیٹ فارم سے میں نے تہجد گزاری سیکھی، اور میں نے یہاں سے حفظ کرنا سیکھا، اور الحمدللہ رب العالمین آج وہ بہن جو ہے ظاہر ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر خیر ہمارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ خاص عطا فرمائے۔ تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین جو دنیا میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دنیا سارے کر دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول اور منظور فرمائے، ان کے لیے بھی آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا جی، آج کی حدیث پاک جو ہے وہ یہ ہے، آج کی حدیث پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الحمدللہ رب العالمین پہلے ہم نے 40 حدیثیں کی ہیں، اللہ پاک نے کروا دی، الحمدللہ ہماری اس قابل تو نہیں ہے، اور 40 حدیثیں وہ تو بڑی کافی لمبی لمبی تھیں حدیثیں، پھر اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین بہت مختصر حدیثیں، یعنی ایک ورقے پہ ایک پیج پہ ساری حدیثیں 40 کے 40 آ جائیں۔ آج کی حدیث الحمدللہ رب العالمین کہ العجلۃ من الشیطان، کتنا اجرت میں ہم کہتے ہیں نا کوئی کام اجرت میں نہ کرو، جلدی نہ کرو، شیطان تو پتہ ہے، من الشیطان یعنی شیطان سے، العجلۃ من الشیطان جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کتنے آپ آرام سے، العجلت سے عجلہ، العجلۃ من الشیطان، شیطان، یہ آپ بھی تھوڑی سی محنت کے ساتھ، اچھا کہ العجلۃ من الشیطان کہ یہ جو جلد بازی ہے نا، ہم ہر کام میں جلد بازی، میں اس کو یوں سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے اس کو جب پہلے بیان کیا تھا تو پھر بھی پہلے بھی بیان کیا تھا، اب شاید آپ کے ذہن میں ہو بھی، پھر سے بیان کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں، اور آپ بھی کہتی ہوں گی یقیناً۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک یہاں پر نہ بچوں کی بات لائیں نہ بڑوں کی بات لائیں، لیکن ایک بندہ ہے اس کو پتا ہے صبح میں نے آفس جانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ والا ڈریس پہننا، اچھا اس نے دیکھا ڈریس استری کرنے کے لیے، اچھا یہ تو کافی گندا ہو رہا ہے، اس کو میں دھو لیتا ہوں، اور وہ دھو کے ڈال دیتا ہے، ایک مثال دے دے کے سمجھا رہی ہوں صرف، اور وہ دھو کے ڈال دیتا ہے، اور دھو کے ڈالنے کے بعد اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اور پھر سونے سے پہلے اس کو استری وغیرہ کر کے رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد اچھا پہنے، اس کے ساتھ کیا پہننا ہے، اس کے ساتھ جوتی کون سی پہننی ہے اس کو بھی نکال لیتا ہے، یعنی سارے کام کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بے شک اس کی آنکھ تھوڑی سی دیر سے بھی کھلے تو اس کا ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ کے حکم سے اس کی تیار ہوتی ہے، اور اس کو کوئی مشکل نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا۔
تو یعنی کہتے جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ اپنی زبان میں مطلب شاید پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ ہبڑا دبڑی، یعنی ہم تو افراتفری کہتے ہیں نا، افراتفری نہیں پڑتی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک مثال ہے کہ کتنے ایکسیڈنٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جی اتنے بجے پہنچنا ہے لیکن گھر سے اس کا مارجن رکھ کے نہیں نکلے. ٹھیک ہے، ایک بندے کا اسکول یا آفس 7:30 بجے ہے، یا اسکول بچوں کا 7:30 بجے، ورنہ پھر دروازہ بند ہو جائے گا، بچوں کی ایبسنٹ کال ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو اب کیا کر رہے ہیں کہ یہ بات پتہ ہے کہ 7:30 بجے اٹھنا تھا، مطلب پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا، اب لیکن کیا ہو رہا ہے، صبح کسی کے ساکس نہیں مل رہا. میں آپ کو بالکل ایسے پریکٹیکل لائف والی بتا رہی ہوں، کسی کا ساکس نہیں مل رہا، کسی کا کچھ نہیں. تو یہ حدیث پاک کیا ہے، کیونکہ تمام حدیثیں جو ہے نا ہماری دنیاوی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہماری اخروی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہماری تمام کے تمام حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ دنیاوی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہیں، وہ آخرت کو بنانے کو ہے. تو آپ کو نا آہستہ آہستہ اپنی بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے، من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اب جو ہے آپ کوئی بات کر رہے ہیں، اگلا تو تڑاک سے بولے جا رہا بیچ میں بولے جا رہا ہے. بچہ بھی کیوں نہ ہو دل کرتا ہے ایک منہ پہ تھپڑ لگا دے، اور کوئی بڑا بول رہا ہے تنگ آ کے انسان کہتا ہے ذرا آپ خاموش ہو جائیں، ہمیں بات کر لیں. ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اسی طریقے سے افشوا السلام بینکم، سلام کو بکھیر دو، پھیلا دو، بار بار سلام کرو، گھر سے جاتے ہوئے بھی سلام کرو، گھر میں آتے بھی سلام کرو. اور آپ 1-1.5 گھنٹے بعد کسی سے ملو، کہاں تھے بھائی، السلام علیکم. یعنی افشوا السلام بینکم، بار بار. دیکھیں نا، ایک بات ہے کہ میں آپ کے گھر آتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں کہ اللہ پر سلامتی بھیجے. آپ میری پکی دشمن کیوں نہیں ہو، آپ مجھے دیکھنا کیوں نہ پسند کرتی ہوں، لیکن جب میں آپ کو بار بار کہوں گی نا السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل کرے. ٹھیک ہے نا، تو ایک اس سلام کی برکتیں اوپر سے بھی آتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا ہے، فرمایا ہے کہ بھئی یہ سلام کرو، آپس میں سلام کرو تو تکبر ختم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں ہماری ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسلام کرنے سے ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آئے اس بات کا عہد کرتے ہیں. چلے میں بھی عہد کرتی ہوں کہ میں بھی، مجھے ویسے الحمدللہ کافی حد تک یاد ہے، لیکن پھر بھی کہ صحیح طریقے سے یاد کریں. یہ والی وہ 40 تو الحمدللہ بڑی والی یاد ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اور بچوں کو یاد کرانے سے، جب آگے یاد کراؤ نا، تکرار کرو تو بہت جلدی یاد ہوتا ہے. تو کیا مطلب، اچھا پھر اجلت میں نکلیں گے، جلدی میں نکلیں گے. اچھا کتنے منٹ رہ گئے، صرف اسکول لگنے میں 8 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے. اب چلا رہے ہیں بغیر دیکھے، اشارے بھی توڑ رہے ہیں، فائن بھی پڑ رہا ہے، اور چلان بھی ہو رہا ہے، اور پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہاں پہ جو جلد بازی کا کام ہے نا، یہ انسان کا نہیں ہے، یہ شیطان کا ہے. پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یقین کریں، مجھے اللہ پاک نے بھی ڈالا کہ میرے والد صاحب جب بھی ہمیں ایئرپورٹ کے لیے یا اس کے لیے بھیجتے تھے پلیٹ فارم پہ، یعنی ریل گاڑی کے لیے، تو میرے والد صاحب ہمیں 2 گھنٹے، 2.25 گھنٹے، 2.5 گھنٹے پہلے بھیجتے تھے. اب آپ دیکھیں نا، راستے بھی آپ کو پتہ ہے لمبے لمبے تھے. بہرحال لیکن ہمارا آدھا پونا گھنٹے کا راستہ ضرور تھا. لیکن ہوا یہ کہ ابو کی سعادت کو نا پسند نہیں تھی مجھے، یہ اتنی جلدی بھیج دیتے ہیں، اب جا کے بیٹھے رہو پاگلوں کی طرح، ٹرین کب آئے گی، پھر ٹرین میں بیٹھے رہو. تو لیکن یہ ابو کی عادت پسند نہیں تھی. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا، میرے اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسے رونگٹے کھڑے کیے کہ مہمان آئے ہمارے، اور غالباً انڈیا سے آئے مہمان. تو اللہ کے حکم سے میرے ابو نے 2 ٹیکسیاں لی اور بھجوائی. اس زمانے میں ٹیکسیوں پہ کالی کالی سی اور پیلی پیلی ٹیکسیاں آتی تھی. بہرحال گاڑی گوڑی نہیں تھی. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بھی ان کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے کہ چلو کوئی بات نہیں، آئے میں مہمان، جو یاد ہے وہ اس کو بتا رہی. تو اللہ کے حکم سے ایک ٹیکسی والا فرار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جلدی سے پھر اس کے لیے فون کیا یا کیا کیا، مجھے اب یاد نہیں، بہت چھوٹی تھی میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کاروائی میں ہمیں تقریباً گھنٹہ لگ گیا اس کا پیچھا کرنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، جیسے بھی کروایا، پوری بات نہیں یاد. تو وہ پھر یہ کام ہوا، ہم نے اپنا سامان بھی اس ٹیکسی سے لے لیا الحمدللہ، اور اس کے بعد جو بھی مرضی کیا دوسری ٹیکسی کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 1 منٹ سامان تھا شاید صرف ہمارا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہم پہنچے تو ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ تھا ابھی ٹرین کو چھوٹنے میں. تو پھر اس دن مجھے اہمیت کا پتہ چلا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں
ایسی ٹریننگ دی ہے کہ الحمدللہ کے وقت سے پہلے کام کر کے رکھو، اور الحمدللہ رب العالمین اس کا بہت فائدہ. جیسے آپ اٹھیں، آپ جو ہے کہیں کہ بھائی آپ اپنے بستر کو ساتھ ہی ساتھ طے کر لیں، اپنی چادر کو طے کر لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں نا ایک دم سے کوئی مہمان اندر آ جائے تو ہم جلدی چیزیں ایک ادھر گھسا رہے ہیں، ایک ادھر گھسا رہے ہیں، الگ سے سبکی اور ایک شرم الگ آ رہی ہے، اور کہ بھائی گھر بھی گندا دیکھ لیا انہوں نے ہمارا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر کام وقت پہ کریں. اور اسی طرح ہانڈی ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہانڈی کو نہیں پکاتے، اور پھر کوئی مہمان آ گیا یا کوئی بھوکا آ گیا، جلدی پکانے کے چکر میں ایک آواز وہاں سے دے رہے اور ہانڈی اکثر جل جاتی ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، کہ یہ جو شیطان یہ جلدی کا ڈالنا جو ہے، یعنی وقت سے ہر کام کو وقت اپنے وقت پہ مقررہ وقت پہ کریں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ دیکھ لینا ایک روٹین. الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، بلکہ الحمدللہ میرا بھی ایک قاعدہ ہے کہ ایک دو دن چھوڑ کر 2 دن ہو گئے، تیسرے دن یا دوسرے دن واشنگ مشین تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا سرف ڈالا اور کپڑے دھو کے رکھ لیے. اب آپ بتائیں نا، اگر آپ کو بتاؤ کہ آج آپ نے یہ والا پہننا تھا، اچھا یہ تو ڈرم میں پڑا ہوا ہے، اب جلدی اس کو بیٹھی ہوئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے کہ وہ اسی وقت دھویا، اسی وقت پھر وہ اس طرح سے سکھانے کی کوشش کی اور وہ جل گیا. تو کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ اپنے بچوں میں بھی یہ عادت ڈالیں کہ بیٹا رات کو ہی سارے کام کر کے رکھو، ہوم ورک کر کے رکھو. اچھا اسی طرح دیکھیں سب سے بڑی مثال، 2 مثالیں جو میرے ذہن میں اللہ پاک نے ابھی ڈالی ہیں، کہ اگر آپ کو یا مجھے پتہ چل جائے کہ ہماری موت میں، ہماری ڈیتھ میں، ہماری موت میں ہم اب 10 دن رہ گئے مثال کے طور پہ. اب آپ مجھے بتائیں، مجھے کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بس اب 1 ہفتے کی مہمان ہے، یہ اگلے پیر کو مر جائے گی، ٹھیک ہے. آپ مجھے کہتی ہیں جی اگلے پیر کو آپ مر جائیں گی، تو میں اسی لیے اپنے پر ایسی مثال رکھ لیتی ہوں کہ آپ کو برا نہ لگے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے ساتھ نمازیں نہ پڑھی ہوتی تو میں اپنی نماز کو کیسے پوری کرتی، اور روزے اگر نہ رکھے ہوتے تو میں اپنے روزوں کو کیسے پورا کرتی. تو میری پیاری بہنوں، وقت پر ہر کام کریں، اور جب وقت پہ کام کریں گی تو اجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوا بھائی ٹھیک ہے، بنا ہوا ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لوگ اب دیکھیں دعوتیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس دعوت کی مثال سے بہتر مثال یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کی تیاری شروع سے ہی کرنا شروع کر دیں نا، شروع سے ہی کر دیں، تو وہی آپ کی مثال کیسی ہو جائے گی. جس کا پیپر ہے کل کیمسٹری کا یا میتھ کا، اب آپ نے 1 سال لگاتار خوب پڑھا کیمسٹری میتھ کو، بہت پڑھا آپ نے. یا جو ہم لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کا جمعہ کا دن، اب آپ وہ آج کے دن کا آج ہی جو ہے ٹیسٹ اچھی طرح یاد کر لیں گی. تو یہ یاد ہے کہ جب آج کا آج یاد کر لیں گی، کل کا کل یاد کر لیں گی، تو انشاءاللہ جب جمعہ والے دن آپ کا پیپر آتا ہے آپ آرام سے، مجھے تو پورا پیپر آتا ہے، لاؤ ابھی کر کے بھیج دو فارغ ہر طرح سے. تو العجلۃ من الشیطان، یہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے. شیطان جو ہے وہ جلدی مچاتا ہے. اور میرا کیوں نہیں کیا؟ اچھا، جلدی کا کام کس کا ہے؟ شیطان کا. انسان کا کام نہیں ہے، شیطان کا کام ہے. وہ جلدی مچاتا ہے، ہبڑے دبڑی کرتا ہے تاکہ لوگوں کے نقصانات ہوں، لوگ مایوسی کی کیفیت میں چلے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں انسان نکلتا ہے، کتنی چیزیں، کوئی کسی کا پرس گر جاتا ہے، کسی کا موبائل گر جاتا ہے، یعنی نقصان پہ نقصان ہی ہوتا ہے. اس کے بجائے اپنا کام وقت پہ پورا کریں اور وقت پہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کام صحیح کرتے چلے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ ہو گیا اللہ کے حکم سے. اب آج سورہ انفال. اللہ تعالیٰ اس کو میری سوچ اور میرے مامنین کی سوچ جو میری مینجمنٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اجر و ثواب جاری فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج ہم نے پہلا پارہ شروع کرنا تھا اور پہلے پارے سے لے کے چلنا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے بالکل الگ ہوتے ہیں. ایک ایسا مستقل موضوع تھا جس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے تھے کہ جی لوگ سننا ہی نہیں پسند کریں گے. لوگ کہیں گے، جیسے میں کہیں جہاد کو بیان کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے اب تو جہاد ہے ہی کہیں نہیں، آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں. تو میں ان سے کہتی تھی الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. میرے نبی نے فرمایا السیف محاول للذنوب. مجھے جتنی بھی حدیثیں یاد ہوتی تھی نا، میں ان کو سناتی تھی کہ بھائی یہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک کی صبح تک جاری رہے گا، تو جاری رہے گا. تو ٹھیک ہے.
تو بہرحال لیکن یہ ہوتا تھا کہ لوگ سننا مجھے برداشت نہیں کرتے تھے کہ بھئی اب تو ہے نہیں، بس یعنی ایک چیز تھی نہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے 2-3 سال کے اندر اندر ایک بات پیدا کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے حالات، الحمدللہ رب العالمین کہ جہاد کو جاری رکھا، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلیل و خوار کروایا طالبان کے ہاتھوں. الحمدللہ کوئی مانے نہ مانے، اس مجھے منوانے سے کسی کو بھی منوا کر مجھے کچھ نہیں مل جائے گا. حق بات ہمیشہ، الحق مرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے، الحق مرو ایلوے کی طرح کڑا ہوتا ہے. ایلوے ایک ایسی چیز ہے جسے منہ میں ہلکا سا بھی لگا لو تو منہ پتہ نہیں گھنٹہ گھنٹہ کڑوا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو الحق مرو یعنی حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. چنانچہ کہنے کا مقصد یہ کہ حق بات یہی ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہمارے تمام کے تمام مجاہدین نے اللہ پر. اب آپ سوچیں یہ جو فلسطین کے ساتھ اب یہ دوسرا مہینہ جو ہے ختم ہو کے تیسرا مہینہ شروع ہوا ہے، 7 اکتوبر سے 7 نومبر، اور 7 نومبر سے 7 دسمبر، ٹھیک ہے. 7 دسمبر کو یعنی 6 دسمبر کو 2 دن بعد پورے 2 مہینے ہو جائیں گے. اس پر تو آپ کا ہے نا یقین. لیکن اسرائیل نے یہ جنگ جب ہوئی تھی 7 اکتوبر کی، حماس نے حملہ کیا تو اسرائیل نے ایک بات کہی تھی، یہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ کی گیم نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اب یہ جہاد کی برکت بتا رہی ہوں. ابھی دیکھیں نا کرنٹ بات سے کسی ادھر ادھر کی پھینک نہیں رہی کہ آپ کہیں جی یہ تو ادھر ادھر کی ماری تھی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اللہ پاک نے جہاد کی برکت سے ثابت قدمی دی کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، دیکھیں اگر آپ بظاہر کو دیکھیں گے تو اب دیکھیں نا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لڑائیاں ہوتی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ میدان جنگ میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، میدان جنگ میں ہوتی تھی. یعنی میدان جنگ میں کفار بھی آ گئے، رومی بھی آ گئے، یعنی جس سے بھی لڑنا ہوتا تھا، رومیوں سے، کفار سے، یا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی یا قتال ہوا، اس کو لے آتے ہیں سامنے، آمنے سامنے ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر بھی لڑ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ میری جان مال میرا ایک ایک چیز نبی اور نبی کی آل پر قربان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ قربان. میں کسی کو بھی کوئی بات غلط نہیں میں سمجھا رہی ہوں، لیکن ادھر سے بم آ کر ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلمانوں کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیوں کو یا ان کی بیویوں کو جو ہے ان پر بم بلاسٹنگ کی جائے یا کچھ. دیکھیں نا آپ سوچیں خود، یہ والی بات نہیں تھی نا. ہمارا دشمن اس وقت کا بڑا ظالم ہے اور بڑا جابر ہے اور بڑی قوت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں کہیں بھی رحم نہیں رکھا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ الحمدللہ کہ آپ سوچیں ابھی میں آپ کے میٹنگ کو آن کرتے کرتے میں قسم نہیں کھاؤں گی مجھے گھنٹہ نہیں ہوا، مجھے مشکل یہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ یہ سمجھ لیں ہوا ہوگا، آدھا پونا گھنٹہ، کہ میں نے یہ وہ مووی دیکھی، ویڈیو دیکھی کہ اس میں وہ بچی اس کے زخم صاف کر رہے ہیں، بچی ہوگی 8-10 سال کی، اور وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ، رو بھی رہی ہے ساتھ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، لیکن ساتھ میں اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ. میرا رب کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ استقامت کے ساتھ مارے کھا رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا جنگ ہوتی نا تو صرف وہ لوگ آپ آمنے سامنے لڑتے، آمنے سامنے کی ہوتی مجاہدین کے ساتھ. لیکن الحمدللہ رب العالمین مجھے یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد بالکل خالص دل کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، یعنی اپنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے. میں پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا باقیات ہماری دیکھے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے سرخرو کرتے ہیں. مشکل تو یہ ہے کفار کے ساتھ کہ وہ مر گئے تو جہنم رسید، اور ہم اگر مر گئے تو شہید، اور شہید سے بہتر موت کسی کی نہیں ہے. شہید کے لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کاش میں بھی شہدائے احد میں سے ہوتا، یعنی میں بھی شہید ہوتا. دوسری بات شہید کے لیے جو میں نے پڑھا کسی بھی نبی کی، یعنی نبیوں جو عام، یعنی نبیوں کو میں اس لیے لا رہی ہوں کہ نبیوں کی روحیں جو ہیں قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. لیکن جب کسی شہید کو کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہٹا کے کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عاشق ہے، ٹھیک ہے تم لوگ ہٹ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ جو میں نے پڑھا فضائل جہاد سے غالباً
اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی گود میں لٹا لیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے عشق میں، اللہ کے حسن میں ایسا کھوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان نکالتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آپ خود سوچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسا خوبصورت انعام دیا ہے کہ اگر مر گئے تو شہید میں اعلیٰ جنت میں آ جاؤ گے، مجھ سے ملو گے، میں تمہاری روح قبض کروں گا، تمہارے دیدار کراؤں گا، اور اگر تم جی گئے تو تم غازی ہو۔ یعنی ہمارا وہ حساب ہے کہ پیپر میں گئے، پیپر دیا، تو ایک مثال ہے کہ اگر فیل ہو گئے تو تب بھی ہمیں پرموشن مل گئی، سمجھ آ رہی ہے نا، تب بھی ہمیں پرموشن مل گئی۔ بہرحال امید ہے کہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یا تو دو صورتیں ہیں، یا تو شہید یا پھر غازی، اور دونوں صورت میں غازی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت انعام رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بدر کے اللہ تعالیٰ کے نبی کا پہلا معرکہ، پہلا قتال جو تھا وہ جنگ غزوہ بدر تھی، اور غزوہ بدر کے لیے جو بدری صحابیوں کا اتنی عزت تھی کہ اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے تھے اور بدری صحابی بیچ میں آ گئے ہوتے تھے نا، یعنی بدری صحابہ، یعنی وہ معاملہ بدری صحابہ سے جا کر ملتا تھا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کا لحاظ کرتے تھے۔ اور کیا تھا آپ کو پتہ ہے، بدری صحابہ کے لیے کہا تھا، اودی اور بدری کے لیے زیادہ، کہ اب ان کو مزید کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اتنی نیکی کما لی ہے کہ یہ جنتی ہو گئے۔ لیکن جنگ یمامہ میں بدری صحابہ بھی اللہ کے نبی کی عزت کے لیے، اور احد کے صحابہ بھی اللہ کے نبی کی عزت کو تو اور ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھے، ورنہ وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت کی حفاظت، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو ہے بدری صحابہ کو یہ تکلیف دی جائے کہ آپ آئیں اور آپ بھی لڑیں، سمجھ آئی؟ تو بہرحال کیونکہ انہوں نے اسلام کا پہلا مارکا تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اور کوئی پلاننگ بھی نہیں تھی، اور بس ایسے ہی ابو سفیان کے پیچھے پیچھے آئی۔ اب سارا کے سارا معاملہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے کی سب سے آخری سورت الانفال، سورت الانفال جو ہے 9ویں پارے کی، یہ قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے، ٹھیک ہے، باحساب موجودہ ترتیب کے یہ 8ویں سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے سورت البقرہ ہے، بقرہ کے بعد آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آل عمران، اور اس طرح مطلب ساری بدلتے رہتے ہیں، تو پھر نساء۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے، اور لیکن نزول کے حساب سے یہ 95 نمبر پہ آئی، 114 میں سے 95 نمبر پہ نزول کے حساب سے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے ایک ہوتی ہے ترتیب سعودی اور ایک ہوتی ہے ترتیب نزولی۔ نزول یعنی نازل ہونا، نازل ہونے کے حساب سے جو ہے یہ 95 نمبر پہ نازل ہوئی، 114 صورتوں میں 95 نمبر پہ، لیکن ترتیب سعودی یعنی جن کو جو بعد میں ترتیب بنی اس کے حساب سے یہ 8ویں نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سورہ انفال سے پہلے 94 صورتیں نازل ہوئیں، اور 19 صورتیں اس کے بعد نازل ہونا بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں 10 رکوع 75 آیات ہیں، اور 1253 کلمات ہیں، اور 5522 حروف ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی 2 ہجری کو جو ہے ہجرت کے دوسرے سال، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال آپ اور صحابہ ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد، جب اللہ کی طرف سے آپ کو آرڈر ہوا کہ بھائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کریں، اب آپ یہاں سے موو کر جائیں، اب آپ یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں، اب آپ جو ہے دارالکفر کو چھوڑیں، اب آپ دارالاسلام کی طرف بڑھیں، تاکہ آپ کھل کر کام کر سکیں، کھل کر نماز پڑھ سکیں، کھل کر تبلیغ کر سکیں، اور کھل کر ریاست مدینہ ایک ایسا رول ماڈل سٹی بنا سکیں جو لوگوں کے لیے ایک مثال کے لیے ایک سٹی ہو، ایک شہر بنے۔ اچھا، یہ مدنی صورت اور 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے پہلے ہی جملے میں انفال کا لفظ آیا، اس لفظ کو اس صورت کے نام کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ انفال کا کیا مطلب ہے؟ انفال کہتے ہیں یہ انفال ہے جمع کس کی؟ نفل کی، جس کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں۔ نفل کا کیا مطلب ہے؟ زیادتی کے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کی فرض نماز،
ایک ہوتی ہے آپ کی سنت، اور نفلیں ہوتا ہے زیادہ، یعنی کہیں آپ کے فرض میں کمی آ جائے تو نفلوں سے اس کو پورا کر لیا جائے۔ جیسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مثال کے طور پہ 2 جھاڑویں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک جھاڑو مزید لے لیں یا ایک چیز مزید لے لیں کہ کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو دینے کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو انفال جمع نفل کی، جس کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، مگر شرعی اصطلاح میں اس سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے حاصل ہو، جس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہتے ہیں نا پیروں کا صدقہ، کہ اس امت کو وہ انعامات ہوئے جو کسی اور 1,24,000 انبیاء جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ان میں سے کسی بھی امت کا یہ اعزاز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان کے ہاں مال غنیمت سب سے حرام مال سمجھا جاتا تھا۔ ہر نبی کی امت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ ہر نبی کی امت کے لیے مال غنیمت دنیا کا سب سے حرام مال سمجھا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا کا سب سے حلال مال غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ اس صورت میں اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جو ہے مارکۃ الآرا جنگ یعنی غزوہ بدر پر مستقل تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس کے اخلاقی مقصد کو بتایا گیا ہے، جو حق و باطل کے اس معرکے کا، اس لڑائی کا تھا، کہ اس حق اور باطل میں جو لڑائی ہوئی اس کا مقصد کیا تھا، کیوں لڑے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے بہت سے احکامات اللہ نے جاری کیے، پھر کفار اور مشرکین کو نہایت سبق آموز انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تنبیہ کی اور ڈرایا، اور مال غنیمت سے متعلق احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بتائے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ اور صلح کے کچھ اسلامی قوانین بیان کیے گئے، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، کیا شرائط ہونی چاہیے جنگ کی نہیں پتا تھا، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہو لیکن ابھی تک احکامات نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلامی مملکت کے دستوری قانون کی بعض دفعات یعنی بعض شکیں اور آرٹیکلز بھی بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک لڑائی جو کریں گے ہم غیر مسلموں سے، اس میں کیا کیا جائز اور کیا کیا ناجائز۔ اس صورت میں چونکہ عموماً اور کس طریقے سے لڑنی ہے، اس صورت میں چونکہ عموماً اس عظیم و شان مارکہ بدر کے تمام اجزاء کو، تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات کو مختصراً یہاں پر بیان کر دیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر بہت سے حالات ہیں تاکہ اس صورت کا تاریخی پس منظر بیان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی اس کی نوبت کیوں آئی، یعنی یسألونک کا انیل الانفال۔ اب آپ بتائیے مال غنیمت کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ مال غنیمت وہ ہے کہ اسلامی لشکر جب کسی غیر مسلم سے لڑتا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ اپنے بھائی سے لڑنا شروع کر دیں، ناجائز نہیں، جب کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے اگر جنگ ہو تو یعنی اور اپنے جیسے آپ دارالکفر میں ہیں، اور جیسے اب فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے، کہ فلسطینیوں کی لڑائی کیوں ہے، ان کی اپنی زمین کے لیے لڑائی کیوں ہے، ان کی مسجد اقصی کے لیے لڑائی ہے، ان کی اپنی زمین کے لیے لڑائی اس لیے کہ یہ زمین ہے انبیاء کی اور بابرکت زمین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو ہے پارے میں، قرآن مجید میں بتا دیا کہ یہ وہ بابرکت جگہ ہیں جب بہت سے نبی آئے، کوئی ایک نبی کی یادگار نہیں ہے، یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ اب یہاں پہ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوش ربا مظالم مٹھی بھر مسلمانوں پہ روا رکھے، اللہ اکبر، اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر اور استقلال اور جس استقامت کا اور جس اللہ سے محبت کا ثبوت دیا، وہ مسلسل 13 برس تک ان کے ہولناک مصائب کو برداشت کیا، اور دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے کہ جس طرح سے صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو برداشت کیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، بتایا تھا میں نے پہلے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
اونٹ کی اوجڑی لا کر جب وہ جاتے تھے رکوع میں یا سجدے میں تو ان پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی. خود ابو جہل نے، مردود نے، یہاں پر میں بلکہ ایک بہت اہم واقعہ بھی بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ راشی کا. ابو جہل مردود نے کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی لا کر اونٹ کی رکھی، اور وہ بیچارے انتظار میں، اور کئی دفعہ تو ایک دفعہ تو ان کی بیٹی نے آ کر اس کو ہٹایا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا ابو جہل، جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا نیزہ تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتا تھا نیزہ. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کسی نے پوچھا مارتا کیوں نہیں ہے، جا مار دے، اب تو وہ نماز میں ہے، مار دو. تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں دیکھتا ہوں کہ محمد اور میرے بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بیچ میں ایک آگ کا طوفان ہے، یعنی آگ کا ایک دریا ہے. تو کیا مطلب میں اس کو کیسے عبور کروں، یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بہت حفاظت فرمائی الحمدللہ کہ رب العالمین. لیکن دیکھیں وہی مکے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، جن کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے گزرتے تھے، اور جو مکے والے ان کو صادق اور امین مانتے تھے اور اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور پیار کرتے تھے. آج ایک مذہب کی چینجز سے کیا کیا حالات ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا مذہب سب سے اچھا اور سب سے زیادہ حق ہے، اور لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوتا اصل میں. تو صبر و تحمل کے امتحان کی آخری یاد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وطن، عزیز و قرارب، اہل و عیال، مال و دولت، سب چیزوں کو خیر آباد کہہ کے چھوڑ کر خالص خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کے لیے نکل پڑے. یہ حکم آ گیا. اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی، اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی کہ نکلو یہاں سے نکلو، دار الکفر سے نکلو. ٹھیک ہے. تو جب مشرکی اگر اب نانا نکلتے، جو نہیں نکلے تھے، اللہ اکبر، یعنی بغیر کسی وجہ کے، کسی یہ سوچ کر کہ ہماری یہاں پہ زمینیں ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور وہ نہیں نکلے، تو سوچ لیں کہ ان کا اللہ اکبر کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے نہیں مرے. یہ قرآن شریف میں آگے اب آئے گا دورہ تفسیر قرآن ایک مہینے بعد، تو پھر آپ سن لیجئے گا. جب مشرکین کا ظلم و تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت اور بے کسی حد سے زیادہ گزر گئی، تب ان مظلوموں کو، جو کہ مکہ چھوڑنے پر بھی امن حاصل نہ کر سکے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی گئی. اب کیا ہوا، یعنی مکہ بھی چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود ان پر ظلم. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس 13 سال تم نے بہت برداشت کی، ان کی مارے کھائیں، بدتمیزیاں برداشت کی، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. 2 ہجری میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سال تھا، ابھی مکہ سے مدینہ آئے ہوئے دوسرا سال، سنہ 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کے رہنمائی میں، ان کی سرکردگی میں قریش مکہ کا شام کو روانہ ہوئے. ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ، جس کے ساتھ تقریباً 60 قریشی، 1000 اونٹ، 60 قریشی تھے، 1000 اونٹ تھے، اور 50,000 دینار کا مال تھا. اللہ اکبر، کتنا زیادہ مال تھا. یعنی 60 قریشی جو تھے کفار مکہ تھے، 60 قریشی اور 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا مال جو تھا وہ اس کے پاس تھا. یہ خبر ملی کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. اب قریش مکہ کا شام کو تجارت کے لیے روانہ ہونا، اور 60 قریشی اور 1000 اونٹ، یہ ان کے ساتھ اس وقت بھی تھے. آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آیا اس جماعت سے کو جانے دیا جائے، اس سے تعارض کیا جائے، یعنی اس سے منہ پھیر لیا جائے، جانے دیا جائے ان کو. چنانچہ مشورے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد صحابہ کی جمعیت لے کر، لشکر لے کر، قافلہ لے کر روانہ ہو گئے. چونکہ کسی بڑے مسلح لشکر سے مدبھیڑ ہونے کی توقع نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں سے امید نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، کیا کہتے ہیں،
غیب کا علم جانتے تھے. ارے بھائی اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا کہ جا تو رہا ہوں میں ابو سفیان کو کے قافلے کو ضبط کرنے کے لیے، جن کے ساتھ 60 قریشی لوگ بھی ہیں. تو آپ کتنے تھے؟ آپ 300 سے زائد تھے، وہ لوگ تھے 60. تو آرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے، اور 1000 اونٹ ان کے پاس تھے اور وہ ہمیں مل جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ تجارت کا جو ہے 50,000 دینار وہ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو چاہ رہے تھے کہ چوٹ لگائیں، کیونکہ اب ان لوگوں نے مسلمانوں سے بڑا مال ضبط کیا تھا، مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو بہت لوٹا تھا. اب یہ وقت تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. پھر صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی کہا چلیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے کہیں ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ہمارا ایک مستقل جنگ ہو جائے گی، یہ نہیں تھا. اس لیے جمعیت و سامان اسلحہ وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا. فی الوقت جو صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، سرسری سا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا تھوڑا بہت سامان لے کر آگے چلے. اتفاقاً باقاعدہ جنگ کی صورت اللہ رب العزت نے پیدا کر دی. ٹھیک ہے نا. ابھی میں اچھا میں بتاتی ہوں، اس کو تھوڑا سا کر لوں. اتفاقاً باقاعدہ جنگ کی صورت اللہ نے پیدا فرما دی، اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ ابو سفیان سردار قافلے کو حالات کی بنا پہ خطرہ پیدا ہوگا. ابو سفیان جو کہ سردار تھے نا اس وقت وہ کافر تھے. بعد میں یعنی مکہ فتح ہونے سے ایک دن پہلے، یہ اس میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں چیزیں، اگر آپ غور سے سنیں گے پھر آپ پیپر دے سکیں گے. ٹھیک ہے. اول تو پیپر ان میں سے آتا ہے جو لکھا ہوا آپ کو بھیجا جاتا ہے، لیکن کیا پتہ اضافی کوشچن کوئی آپ کو ٹیچر دے دے. اور آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مکہ فتح ہونے سے ایک دن پہلے ابو سفیان جو کہ وہاں کے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر تھے، جو سردار تھے، وہ ایک دن پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے، لیکن رشتوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمارا دور پار کا فلاں فلاں رشتہ دار، تو وہ بھی چچا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ابو سفیان سردار قافلہ کو حالات کی بنا پہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مسلمانوں کو کوئی طاقتور دستہ ان پر حملہ نہ کر دے. اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے مدینے سے گزرنے والے مکہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا. مدینے کی طرف سے نہیں گئے بلکہ دوسرے راستے میں گئے، اور ایک آدمی کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہاں سے مدد لے آئے. اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ اے قریش اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے وہ خطرے میں ہے. مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے. تقریباً 1000 کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا، جس میں 600 اب یہ کتنا تیاری دیکھیں، کتنے 1000 کا لشکر لے کر یہ لوگ تو پہلے بھی تیار کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر کسی طرح حملہ کرے، اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے تھے. چنانچہ 1000 کا لشکر لے کر نا دشمن یعنی کفار مکہ 1000 کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ، کہتے ہیں یہ ناچنے والی عورتیں بھی لے کے گئے تھے کہ ہمیں تو فتح ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور باقی باتیں میں انشاءاللہ خود بتاتی ہوں آپ کو. اور کیا ہوا؟ جس میں 600 زرہ پوش اور 100 سواروں کا دستہ بھی شامل ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ 1000 کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوا، جس میں 600 زرہ پوش اور 100 سواروں کا دستہ بھی شامل تھا. یعنی زرہیں پہنی ہوئی تھی لوہے کی قمیضیں، جس میں نا چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوتے ہیں جیسے چینیں سی نہیں بنی ہوتی چین میں، یعنی اس میں نا اس کو تلوار نہیں کاٹ سکتی نا، اور کوئی زخم نہیں آتا، کٹ نہیں لگتا. تو کیا ہوا؟ جس میں 600 زرہ پوش اور 100 سواروں کا دستہ بھی شامل تھا، اور ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا کر لے آئیں گے، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو یعنی مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اور مدینے میں جو مسلمانوں کی طاقت ابھی نئی نئی جمع ہونی شروع ہوئی ہے نا، ابھی یہ مسلمانوں نے جو جمع ایک جوڑ کیا ہے وہ اسے بھی کچل دیں گے، تاکہ آئندہ کے لیے تجارتی قافلہ تجارتی راستہ جو ہے نا بالکل محفوظ ہو جائے. ہم جب چاہیں آرام سے جا کر اپنی تجارت کر سکے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مستقبل کی پلاننگ کی کہ ہم نے اب ایسا کرنا ہے کہ اب ہم نے نہ صرف یہ روز روز کی جو چپکلشیں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ختم کرنی ہے، اور پھر اپنا راستہ بھی جو تجارتی روٹ ہے ہمارا اس کو بھی بچانا ہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ ہم ہمیشہ سے سیف جرنی سیف تجارت کر سکیں.
تو یہ ان کا ایک وہ تھا، کیا کہتے ہیں، ایم تھا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں جو بتانی روز ہی بتایا کروں گی انشاءاللہ، کہ جب ابو سفیان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپتے چھپاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، یعنی سفر سے مراد یہ ہے، کہاں سفر سے مراد ہے کہ یہ جنگ کے لحاظ سے جب آگے بڑھے، یعنی جنگ کرنے کے لحاظ سے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا کہتے ہیں، جو ابو سفیان یہ تھا، ابو جہل تھا نا، ابو جہل، اب یاد رکھیں کہ ابو جہل کا اصل نام تھا ابو الحکم، حکمت اور دنائی کا باپ، لیکن کیونکہ اس نے کلمے کا انکار کیا، یہ کہتا تھا محمد مجھے تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہارے کلمے کا بڑا اعتبار ہے، مجھے یقین ہے تمہارا کلمہ، میں تمہارے کلمے کو، لیکن میں تمہارے کلمے کو مانتا ہوں، یعنی میں جانتا ہوں کہ کلمہ تمہارا حق ہے، لیکن مانوں گا نہیں، ٹھیک ہے، میں مانوں گا نہیں، اتنا یہ عقل مند تھا۔ لیکن یہاں پر آ کر کتنا بے وقوف ہو گیا کہ اس نے کلمے کو اختیار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں گا، اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ لوں گا، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا کہ میں جو کہ اتنا بڑا سردار ہوں، میری سرداری ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنے آپ کو سردار نہیں کہا تھا۔ وہ جنگوں میں پتھر بھی کوڑتے رہے اور پیدل بھی چلتے رہے، سواری یعنی ابھی جنگ احزاب کا جو آپ نے پڑھا، غزوہ احزاب کا، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو، چٹانوں کو توڑا ہے اور خندق میں خوب کام کیا۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرماتے ہیں قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جاؤں گا تو پھر مجھے اپنے کمین یعنی اپنے جو رعیت ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، تو میں تو ایک سردار ہوں۔ مرتے میں بھی اس مردود نے کہا تھا اب میں مر رہا ہوں، میرا سر نیچے سے کاٹنا، یعنی گردن میری بڑی لگے، پتا چلے کسی سردار کا سر جا رہا ہے۔ دیکھ لیں اب اتنا غرور اور اتنا نخوت، اتنا تکبر تھا اس میں، ابو جہل میں۔ تو ابو جہل خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو جماعت حق پہ ہوگی وہی غالب آئے گی۔ اللہ نے دیکھو کیسے کفر سے حق بات کہلوائی، اللہ تعالیٰ نے کفر کی زبان سے حق بات کہلوائی کہ واقعی وہ کہتے نا نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم کسی کی نقل کریں گے نا کفر کی، تو کفر نباشد، کفر تو ختم ہو جائے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں انگریز بہت اچھے لگتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اس طرح ہم کپڑے پہنا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور خود بھی ویسے ہی پینٹیں شرٹیں اور ٹراؤزرز پہن رہے ہیں، اور نقل کفر کفر نباشد، یاد رکھیں یہ کفر نہیں رہے گا کبھی بھی، اور اس کے پھر اعمال اور طریقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور لیکن ہماری بڑی سختی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ تم نے کفر کی طرح کا لباس پہنا اور ان کے برتھ ڈے کو منایا، ان کے ویلنٹائن ڈے کو منایا، جاؤ اب تم کافروں کے ساتھ جہنم میں سڑو، تو پھر سوچ لیں کہ مجھے اور آپ کیا جواب دیں گے ہم۔ اللہ اکبر، ابھی ہے، ہوش کر لیں کہ ہم کفر کے طریقے سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی، جو اپنے بچوں کو کیسے کیسے کپڑے پہناتے ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے بچے بھی جو ٹراؤزر اور کسے کسے لباس پہنتے ہیں، یہ اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اس وقت پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اللہ، کہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کہ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یہود ہنود نصارہ کے طریقے سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو شیطان کے قدموں سے بچائیں، اور اللہ اپنے قرب خاص عطا فرمائیں۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش تربیت میرے اللہ پاک نے خود کی اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے، اپنی چاہت کے مطابق، ویسے ہی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اولادوں کی آج سے لے کر یوم قیامت تک آنے والی نسلوں کی اور ہماری بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ یہی ہمارے لیے بھی، ہماری اولاد اللہ کے راستے پہ ہوگی تو ہماری عزت کرے گی، تو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، تو ہمارے لیے ویسے کرنی بنے گی، ورنہ یاد رکھیں پھر اللہ اکبر، آج کل کی وہ اولادیں ہیں
میرے سامنے اس مہینے کا، اسی مہینے میں سن رہی ہوگی وہ بہن، جس بیٹے نے اپنی ماں کا ہاتھ توڑ دیا، جس بیٹے نے اپنے ماں کی دانت توڑ دیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ وقت ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں جلاد بن گئے ماں باپ کے لیے. اللہ اکبر. اف لکما فلا تنہر، وہ ماں باپ جس کے لیے اللہ نے فرمایا اف لکما فلا تنہر. ہاں میری پیاری بہنوں، اگر آپ کی مائیں زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ شاد اور آباد رکھے، اور اگر نہیں ہیں، گزر چکی ہیں، تو بات کو میری سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ماں آپ کو رات کو اٹھائے، ایک مثال کے طور پہ آپ کی ماں رات کو 2-2:30 بجے آپ کمبل میں سو رہے ہیں، بڑی سخت سردی ہے، اور آپ کی ماں کہے آپ کو اٹھا کر کہ پتر مینو ایک گلاس پانی تے دے دے، یعنی ایک گلاس پانی دے دو، یا اس وقت چائے بنا دو، یا مجھے بھوک لگ رہی ہے کنڈا تل کے لا دو، اور آپ نے کہہ دیا بس خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اف لکما فلا تنہر. یہ اف بھی نہیں کہنا، یہ نرمی کے لفظوں میں سب سے سخت لفظ ہے کہ ہم منہ سے تو کچھ نہیں بول رہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے گا تو وہ چوم چوم کے رکھیں گے، چوم چوم کے. وہ میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا. سعودی عرب میں ایک کیس ہوا. اچھا جی، کیس ہوا، 2 بھائیوں نے دعویٰ دائر کر دیا سعودی عرب میں. یہ آیا تھا میرے خیال میں، وائرل ہوا تھا. اچھا جی، کیس کیا ہوا؟ زمینوں پہ، جائیدادوں پہ، مال پر، وراثت پر نہیں. کیس کیا ہوا؟ میرے بھائی نے ماں کو 2 سال رکھا ہے، میں بھی ماں کو 2 سال رکھوں گا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے نہیں میں بڑا بھائی ہوں، میں رکھوں گا. وہ کہہ رہا ہے چھوٹا بھائی میں رکھوں گا. اب سعودی گورنمنٹ بھی پریشان. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھا ماں سے کہ بھائی تو بڑے بھائی کے پاس رہتی ہے کہ وہ تجھے کوئی تکلیف تو نہیں دیتا، چلو اسی بات پہ فیصلہ ہو جائے. تو وہ ماں کہتی ہے، عظیم ماں، وہ 80-90 سال کی عمر کی ماں، خود اس سے کام نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے ایسے رکھا جیسے کوئی پھول کو رکھتا ہے ہاتھ پہ. تو مجھے اس سے کوئی بھی، میں تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرا بیٹا تو جب تک جھک کر میرے بوسہ نہیں لے لیتا میرے پیروں کو، تو اپنی ابتدا نہیں کرتا صبح کی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جج صاحب پریشان ہو گئے دونوں کے جذبے کو دیکھ کے. بھائی میں فیصلہ کس کو کروں، کس کے حق میں کروں؟ انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی سے کہ بھائی تم نے کافی خدمت کر لی، دعائیں لے لی، اب چھوٹے بھائی کو حق دے دو. ریکویسٹ کی ہے، فیصلہ نہیں کیا. تو میری پیاری بیٹیوں بہنوں، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اسلامی خطوط پہ تو انشاءاللہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے بچوں میں ایسی لڑائی ہوگی کہ اماں کو کون رکھے، ابا کو کون رکھے، ہم رکھیں گے، سارے ہنس کر بوجھ اٹھائیں گے. اور اگر ہم نے انگریزوں کے خطوط پہ کی تو یاد رکھے، پھر دل کے کانوں سے سنیے گا اس فیصلے کو. امریکہ میں بالکل سچی خبر، کوئی نہیں، لندن میں ایک ماں نے اپنے بیٹے پر کیس کیا کہ میرا بیٹا مجھے ہفتے میں صرف 5 منٹ بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور اپنے کتوں کو پال رہا ہے اور کتوں کو بہت ٹائم دیتا ہے. آپ یقین کریں فیصلہ کیا ہوا، سنیں، آپ دل کے کانوں سے سنیں. فیصلہ یہ ہوا کہ تمہارا بچہ بالغ ہے، میچیور ہے، اور یہ جو جانور رکھے نا اس نے، کتے، یہ اس کی ذمہ داری میں، تم اس کی ذمہ داری میں نہیں ہو، نکلو باہر، چلو ختم. اب بولیں، جو مذہب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ بہن کے روپ میں تو نے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بھائی کو بتا رہا ہے کہ اگر تو بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تیری مغفرت ہو جائے گی. باپ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو پیار سے پالے گا، تربیت ہو جائے گی تو تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب بتائیں یہ والا مذہب کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی ہدایت کے فیصلوں کو جاری فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی حقارت. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا اور قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں اسلام کی نعمت دی، یہ میرا احسان ہے تم پر، اور میں نے تمہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی، یہ احسان ہے. اللہ کی قسم، ہم 1000 دفعہ شہید کیے جائیں نبی اکرم اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے، اور 1000 دفعہ شہید کر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں تو تب بھی ہمارا حق ادا نہیں ہو سکتا.
ارے ماں محبت کرتی ہے بیٹے سے، بچوں سے بہت کرتی ہے، مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی کہ میں 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے باپ سے مثال نہیں دی، اللہ نے بھائی سے دوست سے مثال نہیں دی، اللہ نے ماں کی محبت کو مثال بنا کر مثال دی۔ تو میری پیاری بچیوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت تھا اور دنیا سے جانا بھی باعث رحمت تھا۔ ارے ہمارے جب اعمال نامے ان پر پیش کیے جاتے ہیں، آج 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 پیر کا دن تھا، آج ہمارے نام اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے ہوں گے کہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا گل کھلایا، یعنی جمعرات سے لے کے اور پیر تک ہم نے کیا کیا کام کیے۔ اچھے کاموں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بڑھا ہوگا، خوشی ہوں گے اور دعائیں دی ہوں گی۔ برے کاموں پہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دامن اللہ کا تھام کر کہا ہوگا کہ میرے اس بندے کو ہدایت دے، اس نے اس 4 دن میں یعنی جمعرات سے لے کے پیر تک اتنے زنا کیے، اتنے اس نے شراب پی، اتنا اس نے سود کھایا، اتنا اس نے رشوت لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہمارے لیے نعمت اور جانے کے بعد بھی ہمارے لیے نعمت ہی نعمت۔ تو ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مجھے موت آئے تو پھر تو مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یاد رکھیں آپ کے اس دور میں جو قادیانی ہے نا، مرزا قادیانی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ میرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رتبہ زیادہ ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوی ہوں، شدید ہوں، اکمل ہوں، عزت والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے مکہ کی سرزمین پہ، حضرت بی بی آمنہ اور عبداللہ کی اولادوں میں سے، اور میں کون سے، میں سرزمین قادیان میں پیدا ہوں، غلام مرتضی اور چراغ بی بی کی اولاد میں سے۔ ایک وہ نبی ہے اور ایک میں نبی ہوں، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی، میں ثانی محمد ہوں، میں ایک وہ نبی ہے تو میں اس کی جگہ نبی ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کے پاس کوئی ایک بندہ آئے اور وہ کہے میں تمہارا باپ ہوں، تو کیا آپ اس کو باپ مان لیں گے؟ دل کے کانوں سے بات کیجیے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، پیارے اللہ پاک، پیارے اللہ پاک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ نیتن یاہو کو، اسرائیل کو غارت کر دے یا اللہ، ان کے تمام عاملین کو، ان کی معاشیت کو غارت کر دے، غارت کر دے، غارت کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ پاک، آج سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ تقریباً 14 سے 15 ہزار لوگوں کو شہید کرنے والے اس کافر کو، اس ملعون کو، اللہ اس نیتن یاہو کو غارت فرما دے۔ یا اللہ کسی ایک کی آمین جو تجھے یہاں پہ پسند ہے، یا اللہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ ہماری عرض کو، ہماری پکار کو سن لیجئے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے، شام کے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، حماس کے مجاہدوں کی مدد فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یہود و نصارہ مجوس بھی غارت فرمائیے، ان کو غارت فرمائیے، ان کو غارت فرمائیے، نیتن یاہو کو، ان کے مامنین کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ماریہ، انس، سنبل، عمران، اہلیہ عمران، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو، اللہ پاک عائشہ کو، اللہ عبداللہ کو، فاطمہ کو، اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ان سب کو، ان کے بچوں کو، ان سے جڑے ہر رشتے کو، مجھ سے اور میرے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، ایمان کے نور سے مزین فرمائیے،
یا اللہ سحر کو، عائشہ کو، فریال کو، ان کی مشکلوں کو دور فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، ان کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائیے۔ احمد نعمان نواز صاحب محمد عمر کو روزگار، بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اہل اعظم شہناز اہل عاشق مفتی ضیاء الدین عامر صاحب کو اپنا بہترین برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، اور اللہ پاک ہمارے حضرت جی کو، اللہ تمام کے تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، ندیم بھائی کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، یا اللہ نرگس باجی، ان سب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ ایمان کے نور کے ساتھ مزین فرمائیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، نکاح کی عمروں تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے بہترین فکر عطا فرمائیے اللہ، بہترین فکر کیجیے اور بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ، بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ، یا اللہ بہترین زوج عطا فرما کے ماں باپ کے دلوں کو جو ہے سکون عطا فرمائیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بین، شفیفہ، بنات، سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب اور منتہا کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین زوج عطا فرمائیے، بہترین زوج عطا فرما دیجیے، بہترین بر اور بہترین در عطا فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے یا اللہ پاک، رحم فرما دیجیے یا اللہ پاک، کرم فرما دیجیے یا اللہ پاک، آپ ہم سے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیجیے اللہ پاک، آپ ہمیں مان جائیے اللہ پاک، ہم آپ کو سارے منا رہے ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مولا کریم، میرے آقا عظیم مان جائیے، اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مان جائیے یا اللہ، فلسطین کی طرف سے بہت خوشی کی خبریں عطا فرما دیجیے، پاکستان کو دین کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کی چار چپیرے حفاظت فرمائیے، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دیجیے، یہ کٹ پتلی ظالم حکمرانوں سے جان چھڑائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، پاکستان میں پیٹرول کو، بجلی کو بہت سستا فرمائیے، ایسے اللہ تعالیٰ ذخائر عطا فرمائیے، معدنی ذخائر عطا فرمائیے، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے یا اللہ، ہماری ایک بہن ہے ریحانہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک، ہماری جو بھی بہنیں بہت بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہماری مریم سمدانی پر رحم فرمائیے، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اور ہماری آسیہ گیلانی کو بھی زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔